جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو لاسٹ کلاسز میں بتایا گیا تھا کہ ہمارا ایک سبجیکٹ اس کورس کے اندر 3 سبجیکٹس پہ مشتمل ہے یہ کورس۔ اس میں ایک سبجیکٹ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اسی طرح ہمارا دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ حدیث کے حوالے سے، اور تیسرا جو سبجیکٹ ہے عقیدے کے حوالے سے ہے۔ اور یہ کیوں ہم نے اس سبجیکٹ کو اس کورس میں شامل کیا ہے، جب میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بلکہ بات بتائی تھی کہ یہ ایک شارٹ عالم کورس کے طور پر ایک کسٹمائز کورس تیار کیا گیا ہے، تو اس کورس میں ہم نے یہ تھرڈ سبجیکٹ کیوں رکھا ہے، پہلے ہم اس کی ریزن کو پڑھیں گے کہ ہم نے کیوں اس کو ایز اے سبجیکٹ ایڈ کیا ہے، دین ہم آنے والی جو کلاس ہے کہ اس میں پھر مزید اس کلاس کے والے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کورس کی جو اس سبجیکٹ میں اس کا بنیادی جو ہمارے مقاصد ہیں اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کورس میں اس سبجیکٹ میں ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے ایمان، رسالت، آخرت میں اور اہل سنہ کے جو بنیادی عقائد ہیں اسی طرح اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ اس طرح اس میں توحید کی اقسام، شرک اور بدعت کی پہچان، اسی طرح سنت اور تقلید یعنی فرقہ واریت سے کیسے نکل کے ہم سنت پہ چل سکتے ہیں، تقلید سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ اس یعنی کورس اس سبجیکٹ کا مقصد ہے۔ اس طرح اس سبجیکٹ کا یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک عالم یعنی کوئی بھی شخص جو اس عالم بننا چاہتا ہے یا تعلیم ہے بھی، وہ صحیح عقیدے کو مستند دلائل کی روشنی میں سمجھے۔ یعنی ہمارے ہاں عقیدے کے حوالے سے بہت سے لوگ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں عقیدے کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ گمراہی موجود ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہ آج پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم عقیدے کے حوالے سے سمجھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، اور آج ہم تمام کے تمام ریفرنسز جیسے کہ ہمارا اسلوب ہے، ہم کتاب و سنت سے تمام کے تمام ریفرنسز کو انکلوڈ کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ اس عقیدے کو، ایمان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہ مختصر ایک لسٹ ہے پیج نمبر 4 کے اوپر، جس میں ہم نے آپ کو ٹاپکس جو کور کروائے ہیں اور ہم نے اس سبجیکٹ کو کیوں ایڈ کیا ہے۔ اس پیج نمبر 4 کے اوپر آپ آئیں تو سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول اسلام کا ساتھ نصیب ہوا جبکہ ہم بھرپور جوان تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یعنی کس چیز کا علم حاصل کیا، ہم نے پہلے اللہ کے رسول اسلام سے ایمان سیکھا، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے رسول اسلام سے قرآن سیکھا، اس کے بعد ہمارا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ تو ایک انسان کو دین میں یعنی جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو سب سے اس کو جو ضروری چیز ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو سیکھنی چاہیے، وہ ایمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے اپنے اصحاب کو یعنی قرآن سے پہلے بھی ایمان سکھایا، کیونکہ ایمان سیکھنا کیوں ضروری ہے، آنے والی کلاس کے اندر ہم اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اگر ایمان کو پہلے نہ سیکھا جائے تو گویا کہ قرآن کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کسی بھی طرح کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم آج اس کلاس کو بھی پڑھیں گے، اور ہماری گویا کہ یہ پہلی کلاس اس کورس کے اندر اس سبجیکٹ کے مقصد کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اس کورس کے اندر اس سبجیکٹ کو کیوں ایڈ کیا ہے۔ تو اس پہلی کلاس میں آج ہم ایمان کو سیکھیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم اپنے عقیدے کے جو سبجیکٹ ہے اس کا آغاز ایمان کو سیکھنے کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو ایک سب سے اولین چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتا ہے، بٹ سٹل اس شخص کو اتنی بات ہی معلوم نہیں ہوتی کہ ایمان کیا ہے، یا وہ ایمان کو بھی نہیں جانتا ہوتا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی آگے یعنی بڑھ پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام سے یعنی سوال پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ تو یہ 6 ارکان ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان یعنی رکن کی جمع ہے، یعنی ایمان کے یہ 6 رکن ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور جو 6 ہے جو اکثر لوگ فراموش کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ کیا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا، اسی طرح ایمان لانے کے بھی مختلف درجے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز کے پڑھیں گے، بٹ ابھی یہاں پہ آپ پیج نمبر 8 کے اوپر آئیں، حدیث جبریل کے اوپر۔ آج ہم حدیث جبریل کے ذریعے ایمان کو سیکھیں گے، اور یہ جو حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے، اس پہ علماء نے یعنی اس سیم سنگل ایک حدیث کے اوپر بہت سے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، یعنی اس پہ کئی 100 پیجز کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس حدیث کی شرح کے اوپر خالی۔ اس حدیث کی مدد سے ہم آج ایمان کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام ایک دفعہ یعنی اس حدیث کو پڑھتے ہیں، یہ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی بھی کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول اسلام لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول اسلام
نے فرمایا کہ تم یہ یعنی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے تعالیٰ پر یعنی اس کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے یعنی وجود پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس طرح فرمایا کہ مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم خالص اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ یعنی ادا کرو۔ اب یہ چیز یہ ہے کہ آپ کو کتاب اللہ کے اندر ایک مشہور آیت ملتی ہے کہ اللہ کے تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ دیہاتی یعنی کچھ گاؤں کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم ان کو کہو کہ تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان ہی لے کر آئے، ایمان تو تمہارے دل میں بھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان اور اسلام کے اندر یعنی کیا فرق ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ صرف ارکان اسلام کو پورا کر دیتا ہے۔ ارکان اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اسی کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ تو یہ ارکان اسلام ہے۔ ایک انسان جب ان ارکان اسلام کے اوپر پورا یعنی اتر جاتا ہے تو پھر آگے وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو بھی نہیں پڑھتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، اس طرح روزہ نہیں رکھتا، تو وہ شخص ابھی اسلام بھی لے کر نہیں آیا، تو ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ آج ہم پڑھیں کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو مسلم وہ ہوتا ہے کہ جو شخص نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرے، اور یعنی جو اگر اس کے استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کی گھر کا حج کرے۔ اس کے بعد ایک انسان جب ان چیزوں کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اب وہ اگلی اسٹیج کی طرف موو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لانا، اس کے یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی طرح اس کا بھی ایک پیک درجہ ہے، یعنی اس سے بھی اوپر ایک درجہ ہے، وہ ہے احسان۔ تو وہ شخص یعنی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام سے، اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ پھر احسان کیا ہے؟ یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے ایمان کا۔ فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب سے یعنی کسی انسان کو اگر عبادت کے دوران یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ اٹ مینس اس کا ایمان سب سے پیک پر ہے، اور اس درجے کو احسان کہتے ہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ کہ وہ شخص جو صرف ارکان اسلام کو پورا کرتا ہو، اس کے بعد ایمان وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں داخل ہوگا، اور پھر وہ ایمان کی بھی ایک پیک سٹیج، سب سے ہائیسٹ سٹیج پہ چلا جائے گا۔ وہ سٹیج کب ہوگی؟ کہ جب ایک انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر یعنی وہ کہ ہم کہیں گے کہ اس شخص کا ایمان سب سے پیک پر ہے۔ پھر وہ شخص یعنی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول اسلام سے قیامت کے متعلق، تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جتنا یہ پوچھنے والا یعنی تم جتنا ایک پوچھنے والا جانتا اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی جتنا تم سوال کرے اتنا تمہیں بھی معلوم نہیں، مجھے بھی اتنا معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب اللہ کے رسول اسلام سے انہوں نے کچھ سوالات کیے اور یہ سوالات کر کے وہ چلے گئے، تو اللہ کے رسول اسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص جو سوال کر رہا تھا، میرے سے پوچھ رہا تھا، یہ کون تھا؟ تو اللہ کے رسول اسلام کے صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یہ تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے، کہ تم اس سے سوال نہیں کر رہے تھے، دین کی تعلیمات حاصل نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے سوال کیے۔ اب تم یہ سوال جب کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، اس جواب دینے کی برکت سے تمہیں بھی وہ علم حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ جبرائیل علیہ السلام یہ سوال نہ کرتے تو آج میں بھی آپ سے یہ ایمان جسے کہتے ہیں، اسلام جسے کہتے ہیں، مومن ایمان والا اور مسلم اسلام لانے والا، اس میں کیا فرق ہوتا آپ کو بیان نہ کر رہا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو یعنی تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں جو وحی لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ اللہ کی یہ شان ہے کسی بشر سے، کسی انسان سے کلام کرے، مگر یہ کہ وہ اب یعنی کسی انسان کو چن لیتا ہے اور پھر اس فرشتے کے ذریعے، جیسے جبرائیل امین ہے، اس کے ذریعے ان پر یعنی وحی نازل کرتا ہے۔ تو ہر نبی پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا وہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اور یہ ان کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ اس کی مدد سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایمان
کن تین چیزوں کا نام ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی کلاس کے اندر، میٹرک کے اندر، ایف ایس سی کے اندر بہت سارے میتھ کے یعنی فارمولے پڑھے ہوں گے، الجبرا کو پڑھا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ الجبرا یہ یوز نہیں ہوتا، یہ تو ہم ایسے ہی پڑھا دی جاتا ہے، یہ تو ہمیں معاشرے میں یوز ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر آپ واقعتاً پڑھیں، فزکس کو پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، تو وہاں پہ واقعتاً یہ فارمولے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ یہ جو ایسے ہوتا ہے اے ملٹیپلائی بی ملٹیپلائی سی، تو وہاں پہ اے کی جگہ کچھ اور فارمولا آ جاتا ہے، کوئی اور ویریبل آ جاتا ہے، بی کی جگہ کوئی اور ویریبل آ جاتا ہے، سی کی جگہ کوئی اور ویریبل آ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو فارمولا ہے الجبرا کا یا ڈیفرنٹ میتھ کے، یہ ریئل ٹائم میں فزکس میں، کیمسٹری میں اور دیگر جگہوں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی الجبرے کے فارمولے سے ایمان کو سیکھیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ کائنڈلی اس سلائڈ کو اوپن کر لیں، پیج نمبر 9 کو۔ اگر یہ آپ اوپن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات اچھے سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گروپ میں یہ میں پکچر الگ سے سینڈ کر سکوں تاکہ آپ کو یہ بات یعنی کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہوگی تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں نے ابھی یہ پکچر سینڈ کر دی ہے گروپ میں، یہ آپ لوگوں کے پاس ابھی ریسیو ہو جائے گی۔ اگر جن لوگوں کے پاس پی ڈی ایف اوپن نہیں ہے یا ان کو نہیں مل رہا تو وہ اس پکچر کو اوپن کر لیں۔ اگر وہ اس پکچر کو اوپن کر لیں گے انشاءاللہ تو وہ اس ایمان کو اس میتھ کے فارمولے سے بہت سے سمجھیں گے۔ مشکل نہیں ہوگا اس سے، بلکہ آپ کو اس کی مدد سے سیکھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کائنڈلی میں نے آپ کو گروپ کے اندر سینڈ کر دیا، اس پکچر کو اوپن کر لیں۔ اچھا، ہم یہ جب میٹرک میں تھے یا ایف ایس سی میں، ہم یہ پڑھتے تھے کہ یہ فارمولا تھا کہ اے ملٹیپلائی بی ملٹیپلائی سی، ٹھیک ہے؟ اب ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اس کو جو نوٹ کریں نوٹ کر لیں، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک انسان یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری چیز کہ اس کا قلب یعنی اس کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو، اس کا دل بھی یعنی اس بات کی طرف گواہی دیتا ہو، تصدیق کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عمل بھی اس طرح کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس بات کو پر ایمان لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اور ارکان ایمان کے اندر ظاہر ہے یہ بات بھی شامل ہے کہ قیامت کا دن، آخر کا دن قائم ہونے والا ہے، اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اسی طرح وہ شخص دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور وہ شخص زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ اگر آپ اسے پوچھو کہ کیا تم مانتے ہو قیامت قائم ہوگی، تو وہ کہتا ہے بالکل میں مانتا ہوں قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا گویا کہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اقرار باللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، تصدیق بالقلب، یہ قلب کہتے ہیں دل کو، کہ قلب یعنی دل کے ذریعے تصدیق کرے، اور عمل سے وہ انکار کرے یا اقرار کرے۔ اب ایک انسان اگر اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، وہ دل سے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، اس کا ایمان نہیں آخرت کے اوپر ہے۔ اگر یہ زبان سے لا کہتا رہے کہ میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں، اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے، لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا ایمان زیرو ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فارمولے میں، اس نے زبان سے اقرار کیا، یہ اس کو ہم نے اس کے 10 کی ویلیو کر دی، دل سے بھی اقرار کیا، دل سے تصدیق کر لی، اس کو 10 کی ویلیو کر دی، عمل سے بھی اقرار یعنی اس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو وہ آخرت اورینٹڈ لائف نہیں گزار رہا تھا، بلکہ آخرت اورینٹڈ لائف گزار رہا تھا، دنیا اورینٹڈ لائف نہیں گزار رہا تھا، یعنی اس کی کوششیں دنیا کے لیے نہیں تھی بلکہ آخرت کے لیے۔ تو اس کا ایمان کتنا ہے؟ پورا، یعنی 1000۔ اب نیچے آتے ہیں، اسی کی طرح ہم نیچے اس چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں، اب اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ یہ اب دوسرے شخص کا ایمان کو سیکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص تھا کہ جو صرف زبانی دعوے نہیں کرتا تھا، یعنی وہ اس بات کا زبان سے بھی اقرار کرتا تھا، سوچو سے بات کو ذرا سمجھ رہے ہیں، دل اس کو گواہی بھی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اور عمل بھی اس کے مطابق تھا، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے، دوسرا جو اگزامپل ہے نیچے، جس کا ایمان زیرو ہے، وہ کون ہے؟ کہ اس نے زبان سے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، دل بھی گواہی دے رہا ہے لیکن عمل زیرو ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جن لوگوں نے میتھ پڑھی ہوئی، الجبرا پڑھا ہے، کسی بھی چیز کو اگر آپ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ پوری ویلیو کو زیرو کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کا فارمولا سب سے بہتر کوئی چیز اگر ایکسپلین کر سکتی ہے تو یہ میتھ کا فارمولا سے ایکسپلین ہو سکتا ہے، کہ اگر عمل نہیں ہے تو یہ آپ کی پوری اس زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے تصدیق کرنے کو بھی زیرو کر دے گا۔ یہاں پہ دیکھیں نیچے والے اوپر والے شخص نے کیا کیا، اس نے عمل بھی اس کے مطابق کیا اس کو، تو اس کا ایمان مکمل تھا۔ اب اس شخص نے زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے بھی تصدیق کی،
لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا، گویا کہ اس نے اپنے عمل سے انکار کیا، تو اس کا وہ پورا ایمان زیرو ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میتھ کے فارمولے میں کسی بھی چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ پوری اکویشن کو زیرو کر دے گا۔ اب یہ ایمان کی اکویشن کیا تھی؟ یعنی دل سے اقرار کو اس کی ویلیو کو ملٹیپلائی کریں، عمل سے یعنی جو ویلیو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں، اور اقرار جو ہوتا ہے زبان سے اس کو ملٹیپلائی کریں۔ اب اس شخص نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا، تو وہ ہے کہ اس کا اس پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہ ویلیو زیرو ہے، تو اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ زیرو۔ کیوں؟ یہ دلیل کہاں سے پکڑی ہم نے؟ یہ میتھمیٹیکلی اکویشن کے پیچھے بھی کتاب و سنت سے دلیل بیان کی جائے گی۔ اس کلاس میں کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف یا اس کے حوالے کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشہور حدیث، کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے وہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کہ آپ یعنی بتائیے کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کوئی فاسق فاجر بھی شخص ہو وہ کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سب لوگ کہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ جو شخص یعنی عمل نہیں کرتا، اٹ مینز وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، پورے کیے کرائے پہ پانی پھیر رہا ہے۔ یعنی وہ اس نے جو زبان سے اقرار کیا تھا، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کی تھی، اس کو اس نے بالکل زیرو کر دیا۔ کیوں؟ اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس نے گویا کہ اپنے عمل سے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر بھی ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے عمل سے انکار کیا تھا۔ تو اس لیے ایمان کی چیزوں کا نام ہے کہ ایک انسان زبان سے اس بات کو اقرار کرے، اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو، اور اس شخص کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اچھا ہم آگے جاتے ہیں نا مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ آپ پیج نمبر 10 کے اوپر ہیں ذرا سب لوگ، یہاں پہ دیکھیں کہ یہ منافق کی ایمان کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول السلام کے دور میں منافق تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، اللہ کے رسول السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن تصدیق بالکل نہیں، اصل میں اللہ کے رسول اسلام کو دل میں اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ دل سے منافق تھے۔ تو آپ دیکھیں اس کے عمل والے 10 مارکس بھی پورے ہیں، زبان سے اقرار والے 10 مارکس پورے ہیں، دل سے اس میں تصدیق والے مارکس زیرو ہیں، تو اس کا ایمان بھی زیرو ہے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی زیرو ہوگی تو پورا آپ کا ایمان زیرو ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب منافق کیا، یہ ایمان کیا ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ منافق عمل بھی کرتا ہے اور اس سے پوچھو تو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے دل میں اس کے کھوٹ ہوتا ہے، وہ دل سے ایمان لے کر نہیں آتا، تو اس کا ایمان بھی زیرو ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے کہ انسان زبان سے اس بات اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص اسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے کہ وہ اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ گویا کہ اپنے عمل سے انکار کرے کہ میں نہیں مانتا قیامت کے دن کو۔ ظاہر اگر ایک انسان آخرت اورینٹیڈ ہے، یعنی بالکل اس کی ایفرٹ دنیا کے لیے نہیں ہے، تو اٹ مینس یہ کنفرم بات ہے کہ وہ عمل سے انکار کر چکا ہے، بھلے وہ کہتا رہے میں پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا مجھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہم نے ایمان کی جو ڈیفینیشن بھی پڑھ لی اور ایمان کو اس کویشن سے کے ذریعے بھی سیکھ لیا۔ اب اس بات کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے ایمان کو سب سے پہلے کیوں سکھایا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ سب سے پہلی چیز تو سکھانی چاہیے بچے کو، جو دین کی طرف آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایمان سکھانا چاہیے، لیکن ایمان کیوں سکھایا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ لوگوں سے کوشچن لوں گا کہ اگر کسی کو ایمان سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک اس میتھمیٹیکل کویشن سے یا کوئی میری بات سے، تو وہ اپنا سوال کرے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر عمل میں کمزور ہے تو اس کی یہ 10 مارکس کی جگہ 5 ہوں گے، تو اس کا ایمان مثال کے طور پر ایک فرضی ایگزامپل ہے نا، وہ 500 کے لیول پہ ہوگا، سمجھ آئی۔ اگر اس کا عمل یعنی اس سے زیادہ ہے 7 ہے تو اس کا ایمان 700 کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، کس چیز سے بڑھتا اور گھٹتا ہے؟ عمل سے۔ جیسے کہ اس کی دلیل کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، سورۃ الانفال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کی آیات یعنی پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں یا اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان گھٹتا کیسے ہے کہ ایک انسان جب عمل کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کل یہاں پہ سوال کیا گیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض کا ہمارا ایمان بہت پیک پہ چلا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، بالکل موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جو چیز ایمان کو کم کرتی ہے، بڑھاتی ہے، وہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اس فارمولے کے اندر، یعنی اس چیز کو دیکھیں، دو چیزیں کانسٹینٹ ہے۔ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے نا، تھوڑی سی میتھ پڑھی ہے تو سمجھ آ جائے گی، ایون میٹرک کی فزکس پڑھی ہے سمجھ آ جائے گی۔ اس فارمولے کے اندر دو چیزیں کانسٹینٹ ہیں اور ایک چیز ویریبل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کانسٹینٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ دو اس میں اس کویشن میں چیزیں کانسٹینٹ ہیں۔ ایک چیز ہے ویریبل جو اس چیز کو چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ویریبل چیز کیا ہے؟ یعنی کہ عمل۔ عمل زیادہ کریں گے، نیک عمل کریں گے، ایمان بڑھ جائے گا، گناہ کریں گے ایمان کم ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ زانی یا چور یا ڈاکہ ڈالنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے یا ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ دیتا ہے۔ تو ایمان گناہوں کی وجہ سے کم ہوتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سر مجھے حل بتائیں کہ بعض وقت ہماری موٹیویشن اتنی ہائی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ہمارا ایمان بوسٹ ہوا ہوتا ہے، اور بعض وقت ایسا ہمارا ایمان بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے ریزن کو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ کا ایمان ڈاؤن ہونا، اس کے پیچھے ریزن کیا آتی ہے؟ آپ نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کا حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، یعنی اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک سچویشن کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ آپ نے گناہ کیا، ایمان کم ہو گیا، فوراً نیکی کر لی، وہ ایمان واپس آ گیا۔ اس لیے فرمایا اس بات، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے، اللہ کے بندے اس سے توبہ نہ کریں، وہ اسی مایوسی کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے کہ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتا ہے، توبہ یعنی کرنے والوں کو فوراً توبہ کر لو۔ تو جو ایمان کم ہوا تھا گناہ کرنے سے، فوراً واپس آ جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، فوراً نیکی کر لو۔ تو ایک انسان سے جب بھی ایسے گناہ ہو، فوراً استغفار کرے اور فوراً نیکی کر لے تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے اس بات کے ایمان کو سیکھ لیا کہ ایمان بڑھتا ہے نیکیوں کے کرنے سے، ایمان گھٹتا ہے گناہوں کو کرنے سے، ٹھیک ہے؟ تو فوراً گناہوں سے توبہ کریں، نیکیوں کو کر لیں تو فوراً ایمان بڑھ جائے گا۔ اچھا، اب یہاں سے سوال کیا گیا ہے کہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر یہی توبہ قبول ہوگی؟ بالکل۔ یہ آواز ایک حدیث موجود ہے کہ انسان اس بات کی پرواہ نہ کرے، دوبارہ توبہ کرے کہ میں ایک بات دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شیطان کا سب سے بڑا ایک دھوکہ ہے، وسوسہ ہے کہ تم توبہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیوں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اتنی محنت کر کے نا آپ کو گناہ پہ لگایا۔ اس کی شیطان بڑا لانگ ٹرم سوچتا ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی اس کی چال ہوتی ہے، وہ آپ کو گناہ پہ لگاتا ہے۔ اس نے اتنی محنت کی، اس کی آپ نے توبہ استغفار کی، ساری محنت پہ پانی پڑ گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب یہ دل میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ قبول نہیں کرے گا، اس بات کو یقین بنا لیں کہ یہ دل میں آپ کو وسوسہ آ رہا ہے میرے تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، پکا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ شیطان آپ کو وسوسہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں ہم اس والے سے کہ اب ہم سیکھتے ہیں کہ اس ایمان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اللہ کے رسول السلام کیوں سکھایا۔ اس کو پڑھ کے ہم کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر سوالات بھی لیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ ان میں سے اکثر لوگ، سورۃ یوسف ہے، سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں، ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایمان لاتے بھی ہیں پھر بھی مشرک ہیں، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ پر آئیں اس کو سیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو جنت میں رکھا۔ شیطان آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے داخل ہو، دوسرے حصے سے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس کو گمراہ کر دوں گا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو فضیلت دی اپنی تمام تر مخلوقات کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں سے اور جنات کا ایک سردار یعنی ابلیس سے، ابلیس جنات میں سے فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب اس کو لگا کہ میں تو یعنی ایک افضل مخلوق اپنے زوم میں تھا وہ، اور اس نے کہا کہ میں، اس نے غرور تکبر میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس دن سے
وہ آدم علیہ السلام کی یعنی اولاد کا اور ان کا دشمن ہے۔ اچھا، پہلی بات اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ پہلی اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ایمان کیوں سب سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس پوری پیچھے سائیکولوجی کو پڑھتے ہیں کہ اس امت کے اندر یا اس دنیا کے اندر شرک و کفر کیوں عام ہوا۔ اب یہ ابلیس ابن آدم کا دشمن تھا، تو اس کی زیادہ تر کوششیں یہی تھی کہ وہ اس ابن آدم کو کسی طریقے سے جہنم میں داخل کر دے، کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں اس ابلیس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی یعنی ہماری ماں ہوا کو، یعنی اس شخص کو، اس جن کو ہم انسانوں کا جنت میں رہنا برداشت نہیں ہے، یہ کھلا انسان کا دشمن ہے۔ اب صحیح بخاری کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، جو گناہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو شیطان نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر لگایا کہ کسی طریقے سے ابن آدم کو اگر میں نے جہنم میں داخل کرنا ہے، ابن آدم کو میں نے جنت میں داخل ہونے سے روکنا ہے، تو اگر میں اس کو شرک پہ لگاؤں گا تو یہ مستقل جہنم میں داخل ہو جائے گا، اس گناہ کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ میرے ساتھ اس آگ میں جلتا رہے گا۔ اس وجہ سے معاشرے میں شیطان نے سب سے زیادہ جس زور محنت کسی گناہ کے اوپر کی ہے وہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے آپ اس آیت کو سمجھ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، یعنی ایمان لے کر آتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اب اسی وجہ سے اگر آپ کسی بندے کو ایمان نہیں سکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص وہ یعنی کبھی بھی توحید کے اوپر آ بھی جائے تو کمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اس طرح ہمارے معاشرے میں جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی امت سے تو شرک ختم ہو چکا ہے، اور ایک حدیث کا غلط مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ مجھے تم لوگوں سے یعنی اصحاب رسول سے شرک کا خوف نہیں ہے، کہ تم میرے، کیونکہ اصحاب رسول تو اللہ کے رسول اسلام کے ٹرین تھے، اللہ کے رسول اسلام نے خود ان کو ٹرین کیا تھا، تو یہ تو یعنی اس اللہ کے رسول اسلام کی اس محنت پہ، اس دعوت پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے صحابی شرک کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اسلام کی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بھی، حدیث نمبر 3952، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں اور میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر کی کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ لا تجعلنا منہم، آمین۔ کہ اللہ کے رسول اسلام کی امت میں شرک آئے گا اور شرک رہے گا، شرک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے اگلی حدیث کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اس طرح یعنی پچھلی امت کے طور طریقوں کے مطابق نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جیسے بالش و بالش، بالش کہتے ہیں ہاتھ سے لے کر نا کونی تک، اس کو کہتے ہیں بالش، اور ہاتھ کے ہاتھ یعنی ایوری اسپیکٹ، ہر ایک چیز میں جو ہر ایک گمراہی یہود کے اندر، نصارہ کے اندر موجود تھی، وہ میری امت کے اندر بھی موجود ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت یعنی بالکل ایگزیکٹ جس طرح کے یہود و نصارہ عمل کرتے تھے، جو گمراہیاں ان کے اندر تھی، بالکل اسی طرز کے اوپر نہ چلی جائے۔ اللہ کے رسول اسلام سے یعنی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کی پچھلی امتوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تو اور کون مراد ہے؟ فارس سے مراد یہی یعنی وہ مجوسی ہیں، اس طرح روم سے مراد یہ نصارہ ہیں، اس طرح ایک روایت میں یہود کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اسلام، اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے رسول اسلام کی امت میں شرک آنا ہی نہیں تھا تو اللہ کے رسول اسلام کیوں اس بات کی یعنی تصدیق ڈرا کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں کہ تم اپنی انبیاء کی قبر کو سجدہ کا نہ بنانا، یا اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کا نہ بنانا۔ اللہ کے رسول اسلام کو کہنا چاہیے تھا میری امت سے شرک ختم ہو چکا ہے، جبکہ یہ تمام لوگ جو خود مشرک ہیں، امت کو شرک میں، امت کے اندر شرک داخل کر چکے ہیں، یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باطل باتوں سے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کی واضح دلیل سے یہ آپ کو بات ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کتاب و سنت کو واضح پڑھیں، بالکل توجہ سے پڑھیں، تو بالکل واضح ہے کتاب اللہ کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ قبیلے حتیٰ کہ قیامت قائم نہیں ہوئی بتوں کی بات نہ کرنے لگ جائیں۔ اب یہ ان لوگوں کا جھوٹ آپ کے سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ یہ کتاب و سنت جب بھی بیان کی جائے گی نا، فرقہ پرستی ختم ہوگی۔ فرقہ پرستی ختم کرنی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات عام کر دو، یہ خود بخود اپنی موت عام مر جائے گی۔
فرقہ پرستی کو ختم کرنے کا واحد ایک طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کر دو، احادیث کا علم، کتاب اللہ کے علم معاشرے میں عام کر دو، یہ فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اگر یہ آپ نہیں کرو گے تو فرقہ واریت قائم رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلی دعوت توحید کی کیوں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں 1458 ہے، اللہ کے رسول اسلام کے دور میں یمن فتح ہو گیا۔ یمن ایک علاقہ، آج بھی ایک کنٹری ہے پورے نام، یعنی اسے کہا جاتا ہے دائیں سائڈ والا ایک ملک، اور یہ سعودی عرب کی یعنی ایک بارڈر پہ موجود ہے، یو اے کے ساتھ ایک ملک ہے یمن۔ اللہ کے رسول اسلام کے دور میں یہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول اسلام نے اپنے یعنی نمائندے کو گورنر بنا کے وہاں پہ بھیجا۔ ان صحابی کا نام تھا معاذ بن جبل۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول اسلام نے خاص نصیحت کیا ہے، معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ کی تعالیٰ کی پہچان کو مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ نماز قائم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے امیروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مال ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک انسان دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت میں توحید نہیں ہے تو وہ اس کا طریقہ اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اسلام کے یعنی اس پیٹرن پہ دعوت نہیں دے رہا، خواہ وہ کہتا ہو کہ جی لوگ پسند نہیں کرتے یا لوگ برا مان لیتے، لوگ غصہ کرتے ہیں۔ جس کی دعوت میں توحید نہیں ہے، صرف فضائل والی حدیثیں سناتا ہے کہ لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، صرف قصے کہانیاں سناتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے رسول اسلام کی دعوت سے ہٹا ہوا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول اسلام نے سب سے پہلے ایمان سکھایا، صحابی کو بھیج رہے ہیں گورنر بنا کے ان لوگوں کی تربیت کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی کتاب امت کے پاس، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں پہ شرک عام ہے، سب سے پہلے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کہانیاں سناؤ، قصے سناؤ، اور کہانیاں قصے سنانے سے آپ دیکھتے ہیں پیسہ بھی بہت آ رہا ہے، لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کرتے ہیں، سب کہتے ہیں سب مال آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ صرف دنیا کے کتے ہیں، یہ ایسے علماء سو ہیں۔ کتاب اللہ کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے متعلق نہیں مت بیچو۔ تھوڑی قیمت کیا ہے کہ یہ دین کا سودا کرتے ہیں، دین کا بیچ ڈالتے ہیں۔ تھوڑی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ دنیاوی فائدہ تھوڑا فائدہ ہے۔ اگر تم یہی بات دعوت توحید دیتے، آخرت کی بات کرتے، چاہے تمہارے فالوور کم ہوتا، چاہے تمہارے پاس دنیا کم ہوتی، پیسہ کم ہوتا، شہرت کم ہوتی، بٹ ایٹ دین تمہارے پاس آخرت ہوتی۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے کہ ہمارے فالوورز کم ہو جائیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، توحید کی دعوت کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آیت بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے متعلق مت بیچو، یہی وہ علماء سو ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو، اس دین کو، اس دعوت توحید کو دنیاوی فائدہ تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی دائی ہو جس کی دعوت میں توحید نہ ہو، پکا وہ اللہ کے رسول اسلام کی پیٹرن پہ دعوت نہیں دے رہا، دور ہو جائیں اس شخص سے۔ جو دعوت توحید کو بیان نہیں کرتا، وہ پھر اللہ کے رسول اسلام کے پیٹرن کے اوپر دعوت نہیں دے رہا۔ پھر وہ آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ بڑا عالم مفتی ہے، وہ اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے، پھر جو مرضی کہہ لیں آپ اس والے سے۔ آگے چلتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اس والے سے کہ توحید کی یعنی دعوت کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام سے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ اسلام کی امتیازی باتیں کیا ہیں جو اس کو باقی چیزوں سے الگ کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تو یہ کہے کہ میں اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے مطیع کر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو میں بجا لایا ہوں، اور میں ہر قسم کے شرک سے لا تعلق ہو گیا ہوں۔ یعنی اگر ایک شخص یہ اسلام کو بیان کرو، میں ابھی ایمان کے درجے کو نہیں بیان کر رہا، ہم اسلام یہ ہے کہ ایک انسان ہر قسم کے شرک سے لا تعلق ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، اس کلاس میں بھی موجود اکثریت لوگوں کو شرک کی مکمل اقسام بھی نہیں پتا کہ کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ تو پھر آپ لوگ تو ابھی اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے، ایمان تو دور کی چیز ہے، اور ہم امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت دن ہم ایمان والے ہیں ہمیں جنت میں داخل کرے گا، جبکہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ شرک کی اقسام کیا ہیں یا کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو ہم سیکھیں گے کلاس میں، آنے والی کلاسز میں۔ لیکن اگر ایک شخص ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو تعلق نہیں کرتا، اس سے بری نہیں کرتا، اس کا رد نہیں کرتا، تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اسی طرح آگے پڑھتے ہیں ہم
کہ اس چیز کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ اس چیز کو دیکھیں، سب سے کرٹیکل ایک آیت جو بیان کر کے ہم کلاس کو اینڈنگ کی طرف لے کر آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر ہے آیت نمبر 65، یہ بہت ایک سخت ترین کرٹیکل آیت ہے، بہت سخت ترین آیت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی بے شک ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے انبیاء بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک اسپیشل تاکید کی گئی تھی انبیاء کو، اور یہ ان انبیاء کو جیسے کہ تاکید کی گئی تھی، اے نبی ہم تمہاری طرح بھی ایک یہ تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں یا وہی کر رہے ہیں۔ سورۃ الزمر ہے آیت نمبر 65 کہ بے شک اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تو ضرور بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول اسلام کو، اور صرف اللہ کے رسول کو مخاطب نہیں کر رہا بلکہ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ اے نبی میں تیری طرف یہ صرف یعنی وحی نہیں کر رہا، بلکہ جس سے پہلے اتنے بھی نبی تھے ان سب پر میں نے یہی وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اٹ مینس انبیاء کبھی بھی شرک نہیں کرتے، لیکن یہ پیغام ان کی امت کو ہے کہ یہ شرک کس قدر کریٹیکل چیز ہے۔ اس لیے شرک کو، اس حقیقت کو جاننا، اس کی اقسام کو جاننا، ایمان کو سیکھنا، عقیدے کو انہی حوالے سے پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ کیوں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پوری پکچر کہ اگر ایک شخص سب سے پہلے ایمان کو نہیں سیکھتا، قرآن کو سیکھنے لگ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اب سمجھ آئیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو کیا سکھایا؟ ایمان سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی خدا نہ خواستہ اول تو کبھی شرک نہیں کرتا، لیکن یہ پیغام یہ ہے بالفرض اگر نبی بھی شرک کرے تو اس کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ وہ شخص یعنی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، یہ فرضی بات کی ہے سمجھانے کے لیے امت کو۔ انبیاء کبھی بھی شرک نہیں کرتے، وہ تو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس قدر اسٹرکٹ ہے توحید کے معاملے میں، شرک کے حوالے سے کس قدر اسٹرکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو دیکھیں کہ اے نبی تیری طرف بھی وحی کی گئی ہے، تیرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سب پر ایک ہی بات وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ نے ایمان سیکھا نہیں، عقیدے کو سیکھا نہیں، قرآن پڑھنے لگ گیا ہے، نماز پڑھنے لگ گیا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، توحید ہی نہیں ہے، شرک اس کے اندر عام ہے، تو اس کا کوئی اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے کیا کہا اللہ کے رسول اسلام یعنی جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام نے ہم سے پہلے ایمان سکھایا، پھر ہمیں قرآن سکھایا سے ہمارا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ معاذ بن جبل کو بھیجا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں پہ شرک عام ہے، اس لیے تم ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کو مان لیں تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو نماز پڑھنا فضول ہے اگر آپ نے ایمان کو نہیں سیکھا، آپ شرک سے بری نہیں ہے، یا آپ کے عقیدے میں اگر شرک ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو اٹ مینس آپ کا کوئی سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم پی ڈی ایف میں کچھ اور سلائڈس بھی باقی رہ گئی ہیں، لیکن میرے خیال سے آج کے لیے اتنا باقی ہے۔ مختصر میں خلاصہ سے کلاس بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ کسی کا نیٹ ورک ایشو تھا یا کوئی بھی ایشو تھا تو وہ سمجھ پائیں۔ پہلی چیز ہم نے سیکھی ایمان کیا ہے۔ ایمان کی چیزوں کا نام ہے کہ ایک انسان تصدیق بالقلب کرے، اپنے دل سے اس بات کی یعنی گواہی دے، اس کا دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہو، اقرار باللسان اپنے لسان یعنی زبان سے اس بات اقرار کرتا ہو، اور عمل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو، عمل سے انکار کرتا ہو، اقرار کرتا ہو۔ اگر کسی کا یہ اس فارمولے کے اندر 2 چیزیں کانسٹینٹ ہیں، یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور ایک چیز ویریبل ہے جو اس پورے فارمولے کو، ایکویشن کو، ایمان کو چینج کرتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ عمل۔ عمل زیادہ کریں گے ایمان بڑھ جائے گا، عمل کم کریں گے، گناہ کریں گے تو ایمان کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض وقت کسی کا عمل نہیں ہوتا اس کے مطابق تو اس کا ایمان 0 ہو جاتا ہے، یہ عمل تھوڑا ہوتا ہے تو ایمان کا لیول کم ہوتا ہے۔ ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نیک عمل کریں، ایمان کو اگر یعنی آپ بچانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہی رہی ہے کہ ابن آدم کو جہنم میں داخل کر دیں، اور سب سے بڑا گناہ جس پہ اس نے زور لگایا امت کو گمراہ کرنے میں، شرک کے اوپر لگایا کہ اگر میں ابن آدم کو یا آدم کے بیٹے کو یا اس مخلوق کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کے اوپر یا جنات کے اوپر فضیلت دی، اگر میں اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو شرک کرواؤں، کیونکہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی،
اور اس کا ٹھکانہ آ گیا. یہ سورۃ المائدہ ہے، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 72 کہ بے شک حقیقت یہ کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس لیے اس نے سب سے زیادہ شرک کے اوپر محنت کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شرک اور کفر بہت زیادہ عام ہے. پھر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اگر ایک انسان، سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، وہ دعوت توحید ہے. شرک کا رد کرنا چاہیے، لوگوں کو شرک کی حقیقت بتانی چاہیے. اگر لوگوں کو اس بارے سے نہیں پتا اور وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، بے شک نماز پڑھنے کی، نیک اعمال کی تلقین کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو عقیدے کے حوالے سے نہیں بتا رہا، تو وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اللہ کے رسول اسلام کی پیغام کو، کہ اللہ کے رسول اسلام کے پیٹرن کے مطابق پیغام نہیں پہنچا رہا، اور اس دعوت کو چھپا رہا ہے. ایسے والے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بدلے تھوڑی قیمت کو وصول کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ وہ اس وجہ دنیاوی فائدہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی سخت گرفت کی ہے ان کے اوپر. آپ دیکھیں کہ یہ سورۃ البقرہ آیت میں 179 میں نے اس کو اوپن بھی کر دیا ہے کہ بے شک جو لوگ یعنی ایسی پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے، ان پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ لوگ یعنی اللہ کے رسول اسلام کی دعوت کے اوپر یعنی دعوت نہیں دے رہے. اس وجہ سے اس کورس کے اندر پراپر ایک سبجیکٹ عقیدے کے طور پر ایڈ کیا گیا ہے. تو آج کی اس تمام تر باتوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی ایمان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، شرک کی حقیقت کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس کورس کے اندر ایک 3 سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ یہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے. تو آج